اور پھر فضیلت دیکھیں آپ، ثواب دیکھیں. اگر کوئی بندہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو اگر 3 مرتبہ پڑھتا ہے اور کسی کو ایصال ثواب کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف فضیلت میں ہے، یعنی کہ آپ کہیں کہ یار تو پھر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لو چھٹی، ایسا نہیں. یہ صرف فضیلت بتائی گئی ہے کہ اتنا بڑا اجر ملتا ہے. مثلا آپ اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک شخص پانی میں ڈوب کے مرتا ہے اور ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، اب آپ یہ کہیں کہ شہید تو برابر ہے، پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے اور راستے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بھی شہید ہے. تو ظاہر ہے یار برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی بات ہی الگ ہے. تو اگر آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو اس کی تو بات ہی الگ ہے نا. اگر صرف اس یہی کافی تھا تو پھر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا کیوں ہے، اگر صرف ثواب کی امید سے آپ اس کو پڑھ لیں. ہاں بس آسانی کے لیے فضائل میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اگر آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، اگر آپ کسی کو اتنی زیادہ طاقتور یہ صورت ہے. اور امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ کرتا، صرف سورہ اخلاص نازل کر دیتا تو مقصد پورا ہو جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے قرآن کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بتائی ہے اور اصل چیز جو ہے وہ توحید ہے. تو بس یہ کسی چیز کی فضیلت میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو یہ فضائل میں ساری چیزیں آتی ہیں. اب 1000 سے زائد جو قرآن مقدس میں آیات ہیں وہ صرف احکامات پہ ہیں، جو حکم ملے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم سنائے ہیں لوگوں کو، جن چیزوں کا آرڈر دیا ہے. 1000 سے زائد قرآن کے اندر آیات ہیں. تو بہرحال اگر کوئی شخص ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے، اگر 3 مرتبہ بھی سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دیتا ہے اور اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مردے کو، جس کو اس نے ایصال ثواب کیا ہے، ایک قرآن کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. یہ آپ اس اللہ سے امید رکھ کے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا. اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، ایک سورہ یاسین اس نے پڑھا اور ایصال ثواب کر دیا تو اللہ تعالیٰ 10 قرآن کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ ساری چیزیں فضیلت میں ملتی ہیں اور فضائل میں ملتی ہیں. لیکن انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ بس اب کچھ پڑھے نہ، صرف سورہ اخلاص پڑھتا رہے اور سورہ یاسین پڑھتا رہے، باقی قرآن کی وہ ضرورت نہ سمجھے. ایسا معاذ اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ پورا قرآن اسے پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے، سب پر عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ فضیلت میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں اور ہر صورت کی الگ الگ فضیلت بتائی گئی ہے. اب سورہ رحمان ہے، اس کو قرآن مقدس کا دل کہا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ ہے، اس کو تو مرکز کہا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فضائل میں ہیں. آپ اگر ان کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فضیلت کہ آپ مستحق ہو جائیں گے. اور آپ اگر پڑھ کے بخشیں گے، ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ مردوں کو اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ثواب عطا فرمائیں.